نعمتیں گن نہیں سکتے، میری نعمتیں شمار نہیں کر سکتے، لیکن میری نعمتوں کا شکریہ تو ادا کر سکتے ہو، یہ تو تمہارے پاس میں ہے، تمہاری طاقت میں ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑا لطف اس کریم اللہ نے یہ کیا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں اللہ نعمتیں روکتا نہیں، نعمتوں میں اور اضافہ کر دیتا ہوں۔ جی ہاں، تم جو ہے میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے جاؤ، میں اللہ نعمتوں میں اور اضافہ کر دیتا ہوں۔ اور اگلی آیت میں بھی فرمایا کہ اگر شکر کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہوں، اگر میری نعمتوں کا کفر کرو گے تو میں نعمتیں روک دیتا ہوں۔ اور کائنات میں سب سے بڑی نعمت کا نام ہے ذات مصطفیٰ۔ کائنات میں سب سے بڑی نعمت کا نام ہے ذات مصطفیٰ، ذات پیغمبر۔ اور اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، اگر میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں نعمتوں کو اور بڑھا دیتا ہوں، نعمتوں کو میں اور اضافہ کر دیتا ہوں۔ تو کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہے مصطفیٰ، لہذا مصطفیٰ کا شکریہ جس نے ادا کیا، اللہ نے نعمتوں کو اس قوم کے لیے اور بڑھا دیا۔ نہیں، ابھی تک میں نے اشارے میں بات کی ہے، جس نے مصطفیٰ پہ شکر نہیں کیا، اللہ نے مصطفیٰ جیسی نعمت بھی انہیں عطا نہیں کی ہے۔ اللہ نے نعمتوں کو روک لیا ہے، تو کہا میری سب سے بڑی نعمت کا نام ہے مصطفیٰ۔ ہاں، مصطفیٰ پہ شکر کرو گے تو میں علی دے دوں گا، اگر علی پہ شکر کرو گے تو میں حسن دے دوں گا، اگر حسن پہ شکر کرو گے میں حسین دے دوں گا، حسین پہ شکر کرو گے تو میں زین العابدین دے دوں گا، زین العابدین پہ شکر کرے گے تو محمد باقر دے دوں گا، محمد باقر کا شکریہ ادا کرو گے تو میں جعفر صادق دے دوں گا، جعفر صادق پہ شکر ادا کرو گے تو میں موسیٰ کاظم دے دوں گا، موسیٰ کاظم پہ شکر کرو گے تو علی رضا دے دوں گا، علی رضا پہ شکر کرو گے تو محمد تقی دے دوں گا، محمد تقی پہ محمد تقی پہ شکر کریں گے تو علی نقی دے دوں گا، علی نقی پہ شکر کرو گے تو حسن عسکری دے دوں گا، حسن عسکری پہ شکر کرو گے تو میں نعمتوں کو قائم کر دوں گا۔ تو اللہ نے بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں۔ اور پھر لطف ہے کہ سورہ مبارکہ الرحمن میں اللہ نے ایک آیت کا بار بار تکرار کیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ میری کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے، میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، میری ہر نعمت بڑی نعمت ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، اگر انسان ذرا عقل سلیم رکھتا ہو، اگر ایک نعمت پہ غور و فکر کرے گا، کہے گا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، چند لمحوں کے بعد کہے گا نہیں یہ چھوٹی نعمت ہے، یہ نعمت اس سے بڑی نعمت ہے، یعنی ہر نعمت بڑی نعمت ہے۔ توجہ، اور اللہ نے کروڑہا اربہا نعمتیں عطا کی ہیں۔ تو آپ کے ماحول کو دیکھتے ہوئے، مجمع کو دیکھتے ہوئے، آپ کے ذوق کو دیکھتے ہوئے میں کہتا ہوں اللہ نے بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، اربہا نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن دو ایسی بڑی نعمتیں اللہ نے ہمیں ایسی عطا کی ہیں کائنات میں جس کی مثال نہیں ملتی ہے، کائنات میں جس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ وہ اللہ نے جو دو بڑی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ اگر سر سجدہ میں رکھیں اور ان نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، قیامت کا سورج طلوع ہو جائے گا، ان نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ وہ دو نعمتیں اللہ نے ہمیں یہ عطا کی ہیں، ایک اللہ نے ولایت علی عطا کی ہے، ایک عزاداری حسین عطا کی ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، اللہ صلی اللہ، کہ اللہ نے ولایت علی بھی عطا کی ہے اور عزاداری حسین بھی عطا کی ہے۔ بہت بڑی یہ نعمت ہے ولایت علی، اور بہت بڑی جو ہے یہ نعمت ہے عزاداری حسین، اور اللہ نے ہمارے حصے میں رکھا ہے۔ ولایت علی کو بھی ہمارے حصے میں رکھا ہے
اور عزاداری حسین کو بھی اللہ نے ہمارے حصے میں رکھا ہے. اور ہم نے دیکھا کل لوگ علی سے جان چھڑا رہے تھے, آج آہستہ حسین سے بھی جان چھڑا. توجہ ہے, علی سے جان چھڑانا چاہتے تھے اور آج آہستہ آہستہ حسین سے یہ چھڑا رہے ہیں جان. لیکن یاد رکھیے گا اللہ کے نبی منبر میں تشریف فرما ہے, اللہ کے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, توحید کا درس ہو رہا ہے, رسالت کا درس ہو رہا ہے, قیامت کا بیان ہو رہا ہے, حلال و حرام بیان ہو رہا ہے, شریعت مطہرہ کے مسائل بیان ہو رہے ہیں. اتنے میں اللہ کے نبی نے دیکھا سامنے سے ایک دروازہ گزرا کھلا اور دروازے میں سے ایک بچہ برآمد ہوا. جیسے ہی بچے کا دامن میں جو ہے پاؤں اونچا اور وہ بچہ گر گیا, اللہ کے نبی نے منبر چھوڑا, خطبہ چھوڑا. اللہ کے نبی نے وہ منبر چھوڑا اور خطبہ چھوڑا. صحابہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے نبی اس بچے کے قریب پہنچے, اس بچے کو اٹھایا. بچہ وہی تھا جو اسی دروازے سے آتا تھا. سمجھ آ گئی ہے نا بات کی جی. اب وہ بچہ کون ہے؟ حسین ابن علی ہے, آپ کو معلوم ہے. لہذا اللہ کے نبی نے جو ہے اس بچے کو اٹھایا ہے. اب وہی صفوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے نبی منبر پہ تشریف لے آئے ہیں. توجہ, اب چاہیے یہ تھا, حق یہ بنتا تھا توجہ کہ جہاں سے اللہ کے نبی نے درس چھوڑا تھا اللہ کے نبی وہیں سے سلسلہ شروع کر دیتے. توحید کا درس تھا تو توحید کا درس شروع کر دیتے. اگر رسالت و امامت کی بات ہو رہی تھی تو وہیں سے شروع کر دیتے. اگر قیامت کی بات ہو رہی تھی وہیں سے شروع کر دیتے. اگر قبر کے حالات اور آخرت کے حالات بیان ہوتے اللہ کے نبی وہیں سے بیان کرتے. اگر حلال و حرام کا بیان ہو رہا تھا اللہ کے نبی حلال و حرام کا بیان وہیں سے شروع کرتے. اب جو کچھ بیان ہو رہا تھا اللہ کے نبی نے اسے چھوڑ دیا. اب اس بچے کی بات شروع کر دی جی. سب کو جو ہے وہ چھوڑ دیا. اب اس بچے کی بات کر, جس بچے کو اللہ کے نبی اٹھا کے لائے تھے ممبر پہ, ٹھیک ہے جی. اب اللہ کے نبی نے ممبر پہ ہے وہ بچہ. اللہ کے نبی نے کہا صحابہ قیامت میں ایک بات بتاؤں؟ قال بلا یا رسول اللہ. اللہ کے نبی ارشاد فرمائیے. اللہ کے نبی فرماتے سنو, ان محبت علی جعل فی قلوب المؤمنین و محبت الحسین فی قلوب الکافرین والمشرکین دون المؤمنین. اللہ نے علی کی محبت کو مومنوں کے دل میں رکھا ہے, لیکن اللہ کے نے حسین کی محبت کو کافر کے دل میں بھی رکھا ہے. اللہ نے علی کی محبت کو مومن کے دل میں رکھا ہے, لیکن اللہ نے حسین کی محبت کو کافر کے دل میں بھی رکھا ہے, مشرک کے دل میں بھی رکھا ہے, مومن کے دل میں بھی رکھا ہے. اب بات کی سمجھ آ گئی ہے نا. علی اس دل میں آ سکتا ہے جو مومن کا دل ہوگا. نہیں آپ یاد متوجہ نہیں ہوئے. کہا کہ اللہ نے علی کی محبت کو مومن کے دل میں رکھا ہے اور حسین کی محبت کو اللہ نے کافر کے دل میں بھی رکھا ہے, اللہ نے مشرک کے دل میں بھی رکھا ہے. تو میرے نبی نے میزان دے دیا ہے, میرے نبی نے ایک کسوٹی دے دی ہے, میرے نبی نے ایک پیمانہ دے دیا ہے کہ اللہ نے علی کی محبت کو مومن کے دل میں رکھا اور حسین کی محبت کو اللہ نے کافر کے دل میں بھی رکھا ہے, مشرک کے دل میں بھی رکھا ہے. اللہ کے نبی بتا رہے جاؤ دنیا میں تلاش کرو, ڈھونڈو. آج یہ کسوٹی دے رہا ہوں, جس بندے کے نزدیک تمہیں علی نظر نہ آئے سمجھنا وہ مومن نہیں ہے, اور جس بندے کے نزدیک تمہیں حسین نظر نہ آئے سمجھنا وہ انسان نہیں ہے. اللہ نے علی کی محبت کو مومن کے دل میں رکھا ہے اور حسین کی محبت کو اللہ نے کافر کے دل میں بھی رکھا ہے. اللہ نے جو ہے مشرکین کے دل میں بھی رکھا ہے, اللہ نے حسین کی محبت کو مومن کے دل میں بھی رکھا ہے. تو جہاں جہاں تمہیں علی نظر نہ آئے سمجھنا وہ مومن نہیں ہے, اور جس بندے کے نزدیک تمہیں حسین نظر نہ آئے سمجھنا وہ انسان نہیں ہے. کل بندے علی سے جان چھڑا رہے تھے, میں پھر وہ جملہ دہراتا ہوں, کل بندے علی سے جان چھڑا رہے تھے. وہ تو جیسے فارمیلٹی کے لیے علی کو رکھا ہوا تھا جی. اب جو ہے آہستہ آہستہ حسین سے جان چھڑا رہے ہیں, تو پھر پتہ چل گیا کہ مومن بھی وہی ہے, انسان بھی وہی ہے جس کے دل میں حسین بھی ہو علی بھی ہو جی, جس کے دل میں علی بھی ہو اور حسین بھی ہو. مومن وہ ہے جس کے دل میں علی ہوتا ہے, اور انسان وہ ہے جس کے دل میں حسین ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اب
اب وہ زمانہ جو ہے اب جو الحمدللہ میڈیا بڑا جو ہے فاسٹ ہو گیا ہے، میڈیا جو ہے بہت ترقی کر گیا ہے، اور وہ زمانہ بھی تھا نہیں معلوم ہوتا تھا کہاں ذکر حسین ہو رہا ہے، کہاں عزاداری حسین ہو رہی ہے، کہاں جو ہے حسین کا ماتم ہو رہا ہے۔ جب یہ میڈیا فاسٹ ہوا ایسے جزیرے اور ایسے خطے جہاں تصور بھی نہیں جاتا تھا، آپ نے دیکھا وہاں بھی عزاداری حسین ہو رہی ہے، وہاں بھی عزاداری حسین ہو رہی ہے، وہاں بھی ماتم ہو رہا ہے، وہاں بھی ذکر حسین ہو رہا ہے۔ جی اگر اس کو میں اس پیرائے میں جملہ کروں، جس آزان کے لیے کہا جاتا ہے کوئی لمحہ ایسا نہیں جہاں کائنات میں اذان نہ ہو رہی ہو، پھر جملہ سمجھنا، کوئی ایسا لمحہ نہیں جس میں اذان نہ ہو رہی ہو۔ مثلا ایک ملک میں اذان ہوتی ہے، توجہ، تو اگلے ملک میں وقت شروع ہو جاتا ہے، وہاں اذان شروع ہو جاتی ہے، وہاں وقت ختم ہو رہا ہے تو اگلے ملک میں ٹائم شروع ہو جاتا ہے، وقت شروع ہو جاتا ہے، پھر آزان، یعنی کوئی لمحہ ایسا نہیں جہاں آزان کی آواز نہ ہوتی ہو۔ تو میں کہنے میں حق بجانب ہوں، پھر کائنات میں بھی کوئی ایسا خطہ نہیں، ایسا وقت نہیں جہاں ذکر حسین نہ ہو رہا ہو۔ اور ہم نے یورپ کے روڈوں پہ دیکھا جی، مڈغاسکر میں اس وقت معلوم ہے آپ کو، مڈغاسکر میں روز عاشور کو 5.5 لاکھ بندے عزاداری حسین میں شریک ہوئے، مڈغاسکر میں، یورپ ملک 5.5 لاکھ بندے۔ اور جا کے تحریر آپ جو ہے سوشل میڈیا آپ کے سامنے جو کھولے سرچ کرو، 40 کا، ٹھیک ہے جی، سب سے بڑا اجتماع کہاں ہوتا ہے؟ کربلا میں ہوتا ہے، 40 کا سب سے بڑا اجتماع کربلا میں ہوتا ہے۔ بعد از کربلا کائنات میں سب سے دوسرا بڑا اجتماع نائجیریا میں ہوا ہے، کائنات کا دوسرا بڑا 40 کا اجتماع نائجیریا میں ہوا ہے۔ حضرت آیت اللہ شیخ ابراہیم زقزقی، ٹھیک ہے، جنہوں نے تصویر دیکھی ہے، ان کی زیارت کی ہے، ٹھیک ہے جی، جن کے 4 بیٹے شہید ہو گئے ہیں جی، جس کے خاندان کے کتنے افراد شہید ہو گئے ہیں، ایک لمحے کے لیے جس کے قدموں میں جو ہے وہ پائے استقلال میں جو ہے وہ لفظ نہیں آئی ہے جی، آج بھی وہ حسینی ڈٹا ہوا ہے۔ 1980 میں آقا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں یہ آیا تھا، یہ اس وقت کی تنظیم تھی اخوان المسلمین، اس کے یہ صدر تھے، اس وقت جو ہے یہ مکتب اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے۔ 1980 میں امام خمینی سے ملنے کے لیے ایران میں آئے، آدھے گھنٹے کی ملاقات تھی یا گھنٹے کی تھی یا 1.5 گھنٹے کی ملاقات تھی۔ جب آیا تھا تو مکتب جی یاروں کے مکتب پہ تھا، جب اٹھ کے گیا ہے حسینی بن کے اٹھا تھا جی، ولایت علی کا جوہر لے کے گیا تھا۔ اس وقت نائجیریا میں 2.5 لاکھ تھے جو عزاداری حسین کرتے تھے، ولایت علی کے ماننے والے تھے۔ اس وقت 5.5 کروڑ آدمی ہو چکے ہیں۔ یہ برکت ہے عزاداری کی جی، یہ حسین کی یہ عزاداری کی برکت ہے کہ حسین کی عزاداری بڑھتی چلی جا رہی ہے، فروغ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے ایک جگہ پہ جو ہے ہمارے اس علاقے کی میں نے مثال دی تھی جی، یہاں پہ حملہ ہوا تھا، 12 مومنین شہید ہو گئے، مجلس ایک تھی، اب سال میں 12 میں سے ہو رہی، ہر شہید کی برسی جو ہے نا، ہر شہید کی اب برسی ہوتی ہے۔ عزاداری حسین کو فروغ مل رہا ہے، تو لہذا کبھی جو ہے عزاداری رکنی بھی نہیں چاہیے، ذکر رکنا بھی نہیں چاہیے، ذکر بڑھاتے چلو، یہ ذکر بڑھاتے چلو۔ اگر جو ہے اگر آپ متوجہ ہیں تو میں مجھے جملہ کہنے دیجیے، کل کے یزید کا مسئلہ وجود حسین تھا اور آج کے یزید کا مسئلہ ذکر حسین ہے۔ کل کے یزید کا مسئلہ وجود حسین تھا اور آج کے یزید کا مسئلہ ذکر حسین ہے۔ کل کا یزید چاہتا تھا کہ وجود حسین مٹ جائے اور آج کا یزید چاہتا ہے کہ ذکر حسین مٹ جائے، لیکن اس کی بھول ہے، نہ کل حسین مٹا تھا نہ آج ذکر حسین مٹے گا۔ نہ حسین مٹا تھا اور نہ ذکر حسین مٹا ہے جی، اور حسینیت فروغ پا رہی ہے۔ اور ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے ایک عالم دین نے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم اور دانا کا کوئی قول یا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔
کائنات میں اللہ سے بڑا بھی کوئی دانا ہے؟ کائنات میں اللہ سے بڑا بھی کوئی حکیم ہے، دانا ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو کوئی حکیم کا کوئی کام، دانا کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ توجہ، اس حکیم نے، اس دانا نے کرونا پھینک کے کہا اس سال تم نے کربلا نہیں جانا۔ توجہ، اس دانا نے کرونا بھیج کے کہا اس سال تم نے کربلا نہیں جانا۔ پوری دنیا کے لوگوں نے گڑ گڑا کے کہا آقا حسین ہمیں بلا لیجئے، ہمیں بلا لیجئے۔ حسین نے کہا نہیں، اس سال تم نے نہیں آنا، اے علی کی بیٹی ہمیں کربلا بلا لے۔ علی کی بیٹی نے کہا اس سال تم نے نہیں آنا۔ پھر کیا ہر شہر کو، ہر گھر کو، ہر زمین کو کربلا بنا دو۔ پھر دنیا کی ہر زمین کربلا بنی۔ آپ نے دیکھا ہر گھر کربلا بنا، جی ہر گلی، ہر روڈ، ہر چوک، ہر محلہ کربلا بنا۔ اور وہ جملہ سنتے تھے، ایک دفعہ ہم نے دیکھا فرمائیے کل عرض کربلا، کل یوم عاشورا، ہر روز روز عاشور ہے اور ہر کربلا، ہر زمین زمین کربلا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کل یوم عاشورا کل عرض کربلا، ہر روز روز عاشور ہے اور ہر زمین زمین کربلا۔ تو بعد جو جملے پہلے سنتے تھے آہستہ آہستہ اس کی تفسیر بھی بیان ہو رہی ہے، اس کی تشریح ہو رہی ہے، اس کی توضیح ہو رہی ہے۔ جی تو اس سال تم نے کربلا نہیں آنا۔ کربلا والوں نے کہا ہر جگہ کربلا بناؤ، جی ہر جگہ کربلا نہ۔ چند بندوں کو لے کے کہا تھا دیکھ لو ہماری اکثریت، جی ہاں کل جو ہے عالم مدینہ کا جملہ کہا نا، آپ نے سنا ہوگا، جی چند بندوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ دیکھ لو کراچی ہمارا ہے، جی پھر عارفین پہ دیکھا کائنات میں، نہیں صرف کراچی نہیں پورا پاکستان ہمارا ہے۔ صرف کراچی ہمارا نہیں، پورا پاکستان ہمارا ہے۔ کیوں؟ جب تک جو ہے محمد علی فاطمہ ہے، محمد علی اور فاطمہ کے صدقے میں بننے والا پاکستان رہے گا۔ جملہ سمجھے یا نہیں؟ یہ پاکستان بنا ہے محمد علی اور فاطمہ کے صدقے میں، جی بنانے والے تھے محمد علی اور فاطمہ، تو پھر جن کے صدقے میں بنا ہے پھر حسین کا ذکر بھی ہوگا، پھر علی کا ذکر بھی ہوگا، پھر ہر وہ جو اپنے آپ کو علی کا دشمن کہتا تھا، جو ہر ایک کو جو ہے۔ اچھا پھر ایک بات یہ ہے کہ کل ہم نے دیکھا یہ جملہ تھا نا حسین کا ولید بن عتبہ کے دربار میں، جب بیعت یزید کا مطالبہ ہوا تو کیا علماء تشریح میں پڑھ لیے، دو تشریح میں کیا حسین نے فوری انکار کر دیا تھا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا ہوں؟ نہیں، پڑھے کتابیں جو ہے تاریخی، امام حسین نے فوراً انکار نہیں کیا بلکہ دربار ولید میں خطبہ پڑھا ہے تاکہ ان بیعت ماننے والے کو پتہ چلے کہ ہم کون ہیں۔ کہا نحن اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ومعدن الرسالہ، ہم رسالت کی کان ہیں، مختلف الملائکہ، ہمارے گھروں میں فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، مختلف الملائکہ، ہمارے گھروں میں فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، محل الرحمہ، ہمارے گھر اللہ کی رحمت کا مرکز ہے۔ یہ کہنے کے بعد اب کہا لا یبایع مثلی مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور اس جملے میں بھی
یہ نہیں کہا کہ میں انا حسین، یہ لفظ نہیں کہے، اور یزید کا نام بھی نہیں لیا، بلکہ کیا کہا؟ لا یبایع مثلی مثل علی حمزہ، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ نہ اپنا نام لیا ہے، نہ یزید کا نام لیا ہے۔ حسین جانتے تھے آج سے لے کر قیامت تک حسینی بھی چلیں گے، آج سے لے کر قیامت تک یزیدی بھی چلیں گے۔ اپنے دور کا کوئی حسینی جو ہے اپنے دور کے کسی یزیدی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اپنے دور کا کوئی حسینی اپنے دور کے کسی یزیدی کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ تو کہا لا یبایع مثلی مثلہ، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جی میں کہہ رہا ہوں کہ جملے آج 1400 سال پہلے تھے، آج پتہ چل رہا ہے۔ جی پہلے 1400 سال پہلے کا جملہ ہے کہ مجھ جیسا یزید کی جیسے ہی میں نہیں کر سکتا، 1400 سال پہلے کا جملہ۔ یہ 1400 سال پہلے کا جملہ ہے۔ کلو یوم عاشورا کلو ارض کربلا، یہ 1400 سال پہلے کا ہے۔ آج اس کی تفسیر ہو رہی ہے۔ جی کل دنیا کہتی تھی کہ امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا، کربلا میں کیوں آگے، بچوں کو ساتھ کیوں لے لیا، بیویوں کو ساتھ کیوں لے لیا، مستورات کو ساتھ کیوں لیا؟ حسین چاہتے تھے کہ یزید کے چہرے پہ پڑا ہوا جو نقاب ہے وہ نقاب ہٹا دیا جائے۔ یہ حسین نے کربلا کے کل کے یزید پہ چہرے پہ پڑے ہوئے نقاب کو ہٹا دیا۔ واہ عظمت حسین، تو نے آج کے یزید پہ بھی چہرے پہ بھی پڑے ہوئے نقاب کو حسین نے اتار دیا ہے۔ یہ آج یزیدیت نکھر کے سامنے آ گئی ہے، ناسویت و خارجیت نکھر کے سامنے آ گئی ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ جی آج اگر دنیا کہتی ہے کیا ہو گیا ہے کہ اگر حسین حق میں تھا تو اللہ نے حسین کے قاتل سے بدلہ کیوں نہیں لے لیا؟ توجہ فرمائیے گا۔ اور پھر یہ بھی ہمارے نوجوان اکثر کہتے ہیں حسین جو ہے حقیقت کا نام ہے، بالکل حقیقت کا نام ہے، تو پھر سارے بندے حسینی کیوں نہیں بن رہے؟ کہتے ہیں نوجوان کبھی نجی محفلوں میں اگر حسین ایک حقیقت کا نام ہے، یقینا حقیقت کا نام ہے، تو پھر ساری دنیا حسینی کیوں نہیں بن رہی؟ یہ تو مولانا طاہر محمود اشرفی اب جو معاون بن گیا ہے وزیر اعظم کا، اس نے بھی 2-4 دن پہلے کہہ دیا ہے۔ وہ کہتا ہے مولانا محمود طاہر محمود اشرفی، سن لے میرا جملہ اور ریکارڈ ہونے کے بعد، اور 2-4 دن پہلے کہا ہے، پہلے کا مجھے نہیں پتا، کربلا کے بعد تو 2 ہی فرقے بن گئے، یا حسینی یا یزیدی۔ اس کے بعد وہ فرقے 2 ہو گئے ہیں، ایک حسینی فرقہ ہے، ایک یزیدی فرقہ ہے۔ اچھا چلو پتہ نہیں آپ کو نہیں پتا، شاید قبلہ صاحب کو علم ہو کہ انڈیا کے اندر حسینی برہمن بھی ہیں، حسینی برہمن ہیں، تو پتہ چل گیا کہ حسینی ہندوؤں میں بھی ہیں، حسینی سکھوں میں بھی ہیں۔ توجہ ہے نا؟ تو حسین نے تو بتا دیا کہ ہم 2 ہی فرقے چلیں گے، یا حسینی ہوگا یا پھر یزیدی ہو۔ توجہ رہا، یا حسینی ہوگا یا یزید۔ تو کل جو یزید کے چہرے پہ پڑا ہوا نقاب تھا حسین نے اتار دیا، اور آج بھی یزیدیت کے چہرے پہ پڑا ہوا نقاب حسین نے اتار دیا ہے۔ نکھر کے یزیدیت سامنے آ گئی ہے، یہ نکھر کے یزیدیت سامنے آ گئی ہے۔ اور کل 1400 سال پہلے جی حسین نے جو کہا تھا لا یبایع مثلی مثلہ، مجھ جیسا جو ہے اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آج بھی اس وقت پوری دنیا میں جو حریت کی تحریکیں ہیں، جو آزادی کی تحریکیں ہیں، وہ درس کربلا سے لیتی ہیں۔ کشمیر میں سارے شیعہ تو نہیں ہیں، فلسطین کی تحریک میں سارے شیعہ تو نہیں ہیں، حماس تو اہل حدیث تھی، اہل حدیث جو ہے تنظیم حماس، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہیرو حسین ہے۔ ہم تحریک کربلا سے یہ الہام لیتے ہوئے چلا رہے ہیں۔ آج جو ہے یمن کے حوثی کہتے ہیں ہم جو ہے اپنی تحریک کو حسین کے راہ پہ خط پہ استوار کر رہے ہیں۔ اور یقین جانیے گا جتنے بھی آزادی کی تحریکیں، حریت کی تحریکیں ہیں، بالآخر یہ انقلاب حسین بپا ہونے کے لیے
جی، اور یہ انقلاب برپا ہوگا اور ایسا انقلاب آئے گا کہ کائنات میں بس حسینی رہیں گے، کائنات میں بس حسینی رہیں گے۔ تو اللہ نے ہمیں ولایت علی جیسی نعمت عطا کی ہے، اللہ نے ہمیں عزاداری حسین جیسی نعمت عطا کی ہے۔ توجہ فرمانا، عزاداری حسین اور ولایت علی جیسی نعمت ہے، اور اتنی بڑی نعمتیں ہیں تو میرے چھٹے معصوم نے فرمایا کہ من وجد فی قلبہ برد ولایتنا فلیحمد اللہ ولیشکر لامہ، جو اپنے دل میں ہماری ولایت کی ٹھنڈک محسوس کرے اسے چاہیے دو کام کرے، اللہ کی حمد کرے، ماں کا شکریہ ادا کرے۔ پتہ چل گیا نا، ولایت کی عظمت بھی سمجھ آ گئی اور عزاداری حسین کا مقام بھی سمجھ آ رہی ہے۔ عزاداری حسین وہ ہے جو مردہ ضمیروں کو زندہ کر دیتی ہے یہ جی۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کون تھے؟ جو مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ فخر عیسیٰ حسین وہ ہے جو نسلوں کو زندہ کرتا ہے جی۔ فخر عیسیٰ حسین وہ ہے جو نسلوں کو زندہ کرتا ہے۔ آج تو دوستو یاد رکھیے گا، ولایت علی بھی ہے تو ہمارے پاس ہے، عزاداری حسین بھی ہے تو ہمارے پاس ہے۔ آج دنیا آپ سے خائف کیوں ہے؟ دنیا آپ سے ڈری ہوئی کیوں ہے؟ دنیا آپ کی دشمن کیوں بنی ہوئی ہے؟ صرف اس وجہ سے آپ کی تین چیزیں اس وقت عروج میں ہیں۔ دوبارہ سمجھنا، آج دنیا خوف زدہ ہے، آپ سے ڈری ہوئی ہے، سہمی ہوئی ہے جی۔ دنیا آپ کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آپ کی تین چیزیں اس وقت جو ہے عروج پہ ہیں۔ ایک ولایت علی عروج پہ ہے، ایک عزاداری حسین عروج پہ ہے، اور ایک مرجعیت عروج پہ ہے۔ ہاں نوجوان سنیے گا، ولایت علی عروج پہ ہے، عزاداری حسین عروج پہ ہے، اور مرجعیت عروج پہ ہے۔ ولایت علی ہے جو تمہیں جھکنے نہیں دیتی، عزاداری حسین ہے جو تمہیں بکنے نہیں دیتی، اور مرجعیت ہے جو تمہیں بکھرنے نہیں دیتی۔ جو ہے تو اللہ نے آپ پہ کرم کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو معصوم امام عطا فرمایا، اللہ نے آپ کو معصوم ہادی عطا فرمائے ہیں۔ اور پھر یہ کہ کچھ چیزیں جو ہماری طرف سے منسوب بھی ہو گئی ہیں۔ اگر آپ چائے کے ہوٹل پہ بیٹھو، چائے کے ہوٹل پہ چند بندے چائے پی رہے ہیں، دو بندے آپس میں بات کریں، میں ماجد مسواک کرنا پیغمبر کی سنت ہے، بندے ادھر نہیں دیکھتے، اشارہ کر رہا ہے تو حضور کی سے۔ ہاں بندے کہتے ہیں کہ مسواک کرنا سونے کی سنت ہے، پھر بھی بندے نہیں دیکھتے جی۔ حضور کا ارشاد ہے کہ مسواک کرنا حضور کی سنت ہے، بندے نہیں دیکھتے۔ جیسے کہا مسواک کرنا معصوم کی سنت ہے، تھکے نہیں۔ جیسے کہا کہ مسواک کرنا معصوم کی سنت ہے تو بندے نے دیکھ کے کہا تو شیعہ ہے، نہیں تھکے میرے خیال میں جی۔ بندے دیکھ کے کہتے شیعہ ہے تو پھر پتہ چل گیا کہ معصوم کا تعلق شیعوں کے ساتھ ہے جی۔ معصوم کا تعلق شیعوں کے ساتھ ہے۔ پھر جب تک سن لے دنیا، اور سمجھنا آپ نے ہے، سن لے دنیا، پھر جب تک بھی ایک شیعہ بھی ہے وہ معصوم کو رضی اللہ نہیں کہے گا، علیہ السلام کہے گا۔ معصوم کا تعلق شیعوں کے ساتھ ہے جی۔ ہمارے ساتھ بہت سی چارج جو ہیں ہمارے ساتھ منسوب کر دی گئی ہیں۔ جیسے میں نے ابھی کہا نا، یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ دنیا نے علی بھی ہمارے کھاتے میں ڈال دیا ہے، حسین بھی ہمارے کھاتے میں جی، علی بھی ہمارے کھاتے میں ڈال دیا ہے۔ اور شاہ جی
حسین بھی جو ہے ہمارے کھاتے میں ڈال دیا ہے. ارے یہ بھی عجیب بات ہے, اگر ایک بندہ تہجد کے وقت اٹھے, وضو کیا ہوا ہو, سر پہ ٹوپی بھی ہو, ہاتھ میں تسبیح بھی ہو, جی کنگھا بھی ڈالا ہوا ہو, مسواک بھی ساتھ ہو, مسجد جا رہا ہو تہجد پڑھنے کے لیے, اس وقت کوئی راستے میں بندہ ملے نا, بندے اسے مومن نہیں کہتے. وضو بھی کیا ہوا ہے, تہجد پڑھنے جا رہا ہے, مسواک بھی ہاتھ میں ہے, کنگھا بھی جیب میں ہے, تسبیح بھی ہاتھ میں ہے, سر پہ ٹوپی بھی ہے, بندہ ساتھ گزرنے والا کہتا ہے عبد الغفار جا رہا ہے, عبد الکریم جا رہا ہے. اور ایک بندہ جیسے وضو بھی نہیں کیا ہوتا, نماز پڑھنے بھی نہیں جا رہا ہوتا, ہاتھ میں تسبیح بھی نہیں ہوتی, سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہوتی, ٹیپے چوک میں کھڑا ہوتا ہے لاہور جانے کے لیے, لیکن ہاتھ میں عقیق پھرونے کی انگوٹھی دیکھ کے, گلے میں کالا پٹنا دیکھ کے بندے کوڑی مار کے کہتے ہیں لگتا ہے مومن ہے. جی اس نے وضو بھی نہیں کیا, نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں جا رہا, ہاتھ میں تسبیح بھی نہیں ہے, صرف گلے میں کالا پٹکا اور ہاتھ میں عقیق اور فیروزے یاقوت کی انگوٹھی دیکھ کے بندے کہتے لگتا ہے یہ بندہ مومن ہے. میں کہتا ہوں یا علی پوری پارین تیری نالین پہ قربان ہو جائے, تیرا دشمن ہم پہ طاقت بھی کرتا ہے تو ہمیں مومن کہتا ہے, منافق نہیں کہتا ہے. سبحان اللہ. جب ہمارے اللہ نے معصوم بھی ہمارے کھاتے میں ڈال دیے ہیں. توجہ, معصوم بھی, ہاں یہ ہمارا مقدر ہے. بات پتہ کہتے ہیں یہ علی کا مقدر تھا, جنگ خیبر جیتے علی کا مقدر تھا, اور فتح علی کا مقدر تھا. توجہ ہے نا جی, رسول عالم بھی علی کا مقدر تھا, کاموں میں پیدا ہوئے علی کا مقدر تھا جی, دعوت ذولا شیرہ میں آئے علی کا مقدر تھا جی, ہمارے غدیر میں گئے ولایت کے اعلان میں علی کا مقدر تھا. یہ سارا علی کا مقدر تھا. لگتا ہے ایسا کوئی لکھنے والا بھی کوئی علی والا تھا. جیسے علی کا مقدر لکھا ہے. بارہ دوستو بات ہاں جائے میں اختتام کی منزل پر لے چلوں کہ اللہ نے معصوم امام, معصوم ہادی ہمیں عطا فرمائے. توجہ ہے نا جی. اور اچھا یہ قرآن مجید کی آپ آیت پڑھتے ہیں نا کہ فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. انہی لوگوں پر ان کے پروردگار کی طرف صلوات بھی ہے اور رحمت بھی ہے. بس اتنا کہنا ہے, اگر سارے ہی رضی اللہ ہیں تو صلوات والے کون ہیں؟ کوشش کیجیے گئی نا بل پیش کر پاس کرانے کی کہ جناب انبیاء کے ساتھ صرف علیہ السلام کہا جائے, کسی اور کے ساتھ علیہ السلام نہ کہا جائے. تو میں کسی پہ ٹانگ نہیں, میری آواز دور تک جا رہی ہے. میں کہتا ہوں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. توجہ ہے, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سارے رضی اللہ علیہ السلام کا ہم ہے. کچھ تو تفکر کریں نا, کچھ غور و فکر کریں. چلو اور آسان کرتا ہوں, ٹھیک, میں نبیوں کے نام لیتا ہوں. حضرت آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت نوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ. ابھی سبھی کہتے ہیں کہ نہیں, حضرت آدم علیہ السلام, ٹھیک ہے, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام. رکھو علماء کے سروں پہ قرآن, آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ سارے نبی میرے نبی کے پسینے سے بنے ہیں. جو میرے نبی کے پسینے سے بنے, جب وہ رضی اللہ نہیں ہے تو پھر علی, زہرا, حسن, حسین یہ محمد کے خون سے بنے ہیں.
توجہ ہے دوستو جی؟ تو بھائی سارے یہ انبیاء جو میرے نبی کے پسینے سے بنے ہیں، تو جو نبی کے پسینے سے بنے جب وہ رضی اللہ نہیں ہے جی، جو مصطفیٰ کے خون سے بنے ہیں. ہاں، اور قرآن کا فیصلہ ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور میں نے نام لے لیا، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے صلوات بھی ہے رحمت بھی ہے. جو بھی ہے وہ تو تلاش کر. ٹھیک ہے جی؟ تو پھر مجھے کہنے دیجئے پھر جن پر صلوات ہے وہ ہو سکتے ہیں جن کا التحیات میں بھی درود پڑھنا جن پہ واجب ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بات کو سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں، جن پہ صلوات ہے جو علیہ السلام ہیں ان پر التحیات میں بھی تشہد میں بھی جن پہ درود پڑھنا واجب ہے. بس تقسیم ہو گئی ہے جی، تشہد میں جن پہ درود ہو وہ علیہ السلام ماشاءاللہ جی. ہاں باقی رضی اللہ، ہاں باقی رضی اللہ، ٹھیک ہے. جن پہ جو ہے تشہد میں بھی جن پہ درود ہے، جن پہ جو ہے صلوات ہے وہ علیہ السلام ہے. توجہ فرمائیے. اور یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، رات بھی غالباً کہاں کسی عالم دین نے یہ شعر پڑھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا. امام شافعی فرماتے یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. اے اہل بیت رسول تمہاری عزت کا کیا کہنا، اللہ نے قرآن میں تمہاری محبت کو فرض کر کے نازل کیا. کہ اللہ نے قرآن میں تمہاری محبت کو فرض کر کے نازل کیا ہے. پھر امام شافعی فرماتے ہیں کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اے اہل بیت مصطفیٰ، اس سے بڑا تمہارا کیا مرتبہ ہوگا اگر کوئی بندہ نماز میں تمہارے اوپر درود نہ بھیجے، اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرتا. تو جن پر نتیجہ دے دوں، جن پر التحیات میں درود نہ پڑھنے کی وجہ سے نماز منہ پہ مار دی جائے جی، پھر وہ ہستیاں علیہ السلام ہے. ان پہ درود پڑھو گے تو تمہاری نماز ہے جی. اگر ان پہ اچھا، پھر قرآن مجید آپ کے سامنے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سلام بھیجتا ہے، سلام علی نوح فی العالمین. اللہ فرماتے ہیں میرا سلام ہے حضرت نوح پر، سلام علی موسیٰ و ہارون. اللہ فرماتے ہیں سلام ہے میرا ابراہیم حضرت موسیٰ اور ہارون پہ. سلام علی ابراہیم. اللہ فرماتے ہیں سلام ہے ابراہیم پر. پھر فرمایا سلام علی المرسلین، سارے رسولوں پہ میرا سلام ہے، سارے رسولوں پہ میرا سلام ہے. ٹھیک ہے. اور میں چیلنج سے کہتا ہوں قرآن آپ کے سامنے، جاؤ الف سے لے کر جی آخر تک بے کی بے سے لے کر والناس کی سیدھا تلاش کرو. اللہ نے ہر نبی پر درود بھیجا ہے، کسی نبی کی آل پہ درود نہیں بھیجا جی. ہاں ہاں جا کر تلاش کرو نا. اللہ نے صاحب کا نبیوں پر درود بھیجا ہے، سلام بھیجا ہے، لیکن کسی نبی کی آپ پہ سلام نہیں بھیجا. ہاں ایک نبی ایسا بھی ہے اللہ نے جس پر بھی درود بھیجا ہے، جس کی آپ پہ بھی درود بھیجا ہے اور آپ پہ درود بھیجا ہے. سلام علی الیاسین، میرا سلام ہے آل یاسین پر. سبحان اللہ. سلام ہے آل یاسین پر. سوائے کے بول کر ابن حجر مکی جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرمائے ان المراد بذالک سلام علی آل محمد. آل یاسین سے مراد یہ ہے کہ اللہ آل محمد پہ سلام بھیج رہا ہے. ماشاءاللہ، اللہ آل محمد پہ سلام بھیج رہا ہے. تو پھر جو ایک بھی شیعہ ہے جی، پھر جو ہے وہ کبھی ایسا بل پاس نہیں ہونے دے گا جس میں یہ قدغن ہو. توجہ فرما رہے ہیں. ہاں ہاں، ہمیں واللہ بخدا کوئی اعتراض نہیں، کسی کے لیے رضی اللہ کہیں، ٹھیک ہے، کوئی اعتراض نہیں. لیکن بات یہ ہے جو پہلے مشرک رہا ہو، جو پہلے کافر، جو پہلے کافر رہا ہو،
جی ہاں جو پہلے کافر رہا ہو مشرک رہا ہو سپاہی شاہ جیسا پھر اگر مسلمان ہو جائے تو پھر اس کے لیے کہہ سکتے ہیں رضی اللہ تعالی اللہ کرے اللہ راضی ہو جائے. پہلے ناراض تھا جب کافر تھا جی جب پہلے کافر تھا تو اللہ ناراض تھا اب دعا مانگ رہی ہے اللہ کرے اللہ راضی ہو جائے جی اللہ کرے اللہ راضی ہو جائے. چلو آخری بندے کا متوجہ رہیں اگر کوئی یزید کو بھی رضی اللہ کہنا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. نہیں تھکے نہیں کوئی یزید کو بھی رضی اللہ کہنا چاہتا ہے تو کم از کم مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. پھر جو ہے غیر مسلم قوموں کو اعتراض ہوگا وہ کہیں گے اس کا مطلب ہے یزید جیسے بھی رضی اللہ ہو سکتے ہیں. تھک گئے لگتا ہے. پھر غیر مسلم قومیں کہیں گی کہ پھر تو کوئی بڑی بات نہیں یزید جیسے بھی رضی اللہ ہو سکتے. ہاں پھر یزید جیسے بھی رضی اللہ ہو سکتے ہیں. تو جو ہے تعزیدہ نے کہا یہ اگر کوئی یزید تو رضی اللہ کہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. میں تو کہتا ہوں بڑی خوشی سے یوم یزید مناؤ یزید ڈے مناؤ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یوم یزید مناؤ یزید ڈے مناؤ. جب یوم یزید مناؤ گے تو یزید کا کریکٹر بھی بتانا پڑے گا. یزید کا کریکٹر بتانا پڑے گا. بھائی جب بھی شوق کسی کا بنایا جاتا ہے اس کی سیرت بیان کی جاتی ہے نا اس کا کریکٹر بیان کیا جاتا ہے اس کا کردار بیان کیا جاتا ہے تو یزید کا کردار بھی بیان کرنا پڑے گا کہ 61 ہجری میں نواز رسول نے بیعت مانگی 62 ہجری میں نواز رسول کا قتل کرا دیا 63 ہجری میں مسجد نبوی پہ حملہ کیا 64 ہجری میں جو ہے بیت اللہ پہ حملہ کیا 65 ہجری میں مر گیا. 4 سال میں تاریخ ظلم ختم ہو گئی. 1400 سال سے تاریخ مظلومیت زندہ ہے. ہاں 1400 سال سے تاریخ مظلومیت زندہ ہے اور انشاءاللہ مظلوم زندہ رہے گا جسے اللہ زندہ رکھے. اور کہا تھا علی کی بیٹی نے یا یزید کے قیدک اے یزید جو تو اپنی سانسیں کر سکے کر لے وہ اسے ساجک جو کوشش کرنا ہے کر لے واللہ لا تمحو ذکر اللہ خدا کی قسم تو ہم اہل بیت کا ذکر نہیں مٹا سکتا ہے. خدا کی قسم تو ہم اہل بیت کا ذکر نہیں مٹا سکتا ہے. بس علی یاد رکھیے گا علیہ السلام اور ہیں بادہ حجورے اور دونوں مکاتب کی کتابوں کی روایت کی ذمہ داری اللہ کے حبیب تشریف فرما ہے. صحابہ کرام کا مجمع ہے. اللہ کے نبی تشریف فرمائے صحابہ کرام کا مجمع ہے. مسجد نبی کا جگہ بھری ہوئی ہے. ایک صاحب سر پہ کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آیا صحابہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے نبی کے پاس آیا. نبی کے سامنے کھجوروں کا ٹوکرا رکھا. امام حسن نے آگے بڑھایا. اللہ کے نبی نے روکے کہا بیٹا ایک منٹ ٹھہر. جب حسن روک گئے تو لانے والے سے پوچھا آہذ صدقۃ ام ہدیۃ بتا یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے. بتا یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے. لانے والے نے کہا یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے یہ صدقے کی کھجوریں ہیں. اللہ کے نبی نے کہا بیٹا حسن یہ جب ہاتھ واپس ہو ان صدقۃ علینا حرام اللہ
صدقہ اللہ نے ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے. اگر تھکے نہیں ہو، جیسے اللہ کے نبی نے کہا، وہ کھجوروں کا ٹوکرا اٹھایا، پیارے پیارے صحابہ کی طرف بڑھا دیا. توجہ ہے، وہ صدقے کی کھجوروں کا جو ٹوکرا تھا اللہ کے نبی نے صحابہ کی طرف بڑھا دیا. اب کسی کتاب میں نہیں ہے کہ کسی صحابے نے اعتراض کیا ہو کہ یا رسول اللہ جو صدقے کی کھجوریں آپ حسن کو نہیں کھانے دیتے. جو صدقے کی کھجوریں آپ حسن کو نہیں کھانے دیتے وہ ہمیں کیوں دے رہے ہیں؟ تو نبی پہ اعتراض نہ کر کے صحابہ نے صدقے کی کھجوریں سے جو ہے یہ قبول کر کے بتایا کہ ہمیں آل سے نہ ملانا، آل اور ہے. جو آل اور ہے، ہمیں آل سے نہ ملانا. اب تھکے نہیں، ہمیں آل سے نہ ملانا. صدقے والے اور ہیں، ہدیے والے اور ہیں، زکات والے اور ہیں، صلوات والے اور ہیں، علیہ السلام اور ہیں، رضی اللہ عنہ. جہاں کربلا میں توحید بیان کرنا مقصود تھا، جہاں نبوت و رسالت کا تعارف مقصود تھا، جہاں امامت و ولایت کو بچانا مقصود تھا، وہاں یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ ہم علیہ السلام ہیں. توجہ ہے دوستوں؟ ہاں ہاں. اور یاد رکھنا، میں انتظار کر رہا ہوں جب دوست تشریف لائیں گے میں چھوڑ دوں. دیکھیے کربلا میں امام حسین کے مقابلہ میں آنے والے جو یزیدی تھے لا الہ الا بھی پڑھتے تھے، محمد رسول اللہ بھی پڑھتے تھے، ان میں آذانیں بھی تھیں، ان میں نمازیں بھی تھیں. تھک گئے ہو یا چھوڑ دوں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی یزیدی نمازیں بھی پڑھتے تھے، ان میں حافظان قرآن بھی تھے، ان میں قاریان قرآن بھی تھے، کلمہ بھی تھا، اذانیں بھی تھی، نمازیں بھی تھی. میں کہتا ہوں اگر انہی چیزوں کا نام دین تھا تو حسین نے اتنا بڑا اقدام کیوں کیا؟ تو حسین نے بتا دیا کہ دنیا والوں دیکھ لو، دین کی ہر چیز جو ہے وہ یزیدیوں کے پاس تھی، اگر نہیں تھی تو آل محمد کی محبت نہیں تھی. دین کی ہر چیز یزیدیوں کے پاس تھی، اگر نہیں تھی تو آل محمد کی محبت نہیں تھی. اب آخر میں نے نعرہ سننا ہے، پوری کائنات اور فضا گونج اٹھے اس نعرے سے، اس جملے کے بعد. لہذا ایسے یزیدیوں سے حسین نے ٹکرا کے یہ بتا دیا کہ اگر دین میں سے آل محمد کو نکال دیا جائے تو پیچھے یزیدیت بچتی ہے. بتا دیا حسین نے کہ اگر پورے دین سے آل محمد کو نکال دیا یہ پھر یزیدیت بچتی ہے. اور یاد رکھنا دوستو، جہاں توحید بچائی، رسالت بچائی، امامت و قیامت، وہاں اپنے اہل بیت کا تعارف بھی کرایا، ہم کون ہیں. لیکن اس انداز میں تعارف کروایا، سب کچھ لٹا دیا. اللہ کی توحید بچا لی، پیغمبر کی رسالت بچا لی، وحی بچا لی، قیامت بچا لیا، حلال و حرام بچا لیے. اور اس انداز میں لٹ کے آئی ہے علی کی بیٹی. آپ بھی بہنوں والے بیٹھے ہو، میں بھی بہن والا ہوں. آپ کی جو ہے بیٹیاں ہوگی، میری بھی بیٹیاں، ہم سارے جو ہے باؤں بہنوں بیٹیوں والے. کائنات کا کوئی بندہ تو مجھے دکھائے کہ سال کے بعد بہن آئے بھائی پہچان نہ سکے. اجرکم اللہ، اللہ آپ کے آنسوں کو قبول کرے. سال کے بعد بہن واپس آئے اور بھائی پہچان نہ سکے. اس انداز میں لٹ کے آئی ہے علی کی بیٹی. سدا
بھائی محمد حنفیہ نہیں پہچان سکا۔ سید سجاد سے پوچھا ہے بیٹا سجاد پھوپھی تیری نہیں آئی زینب؟ میری بہن زینب نہیں آئی ہے؟ کہا چچا محمد حنفیہ یہ میری بہن میں جو ہے پھوپھی زینب ہے۔ سگا بھائی نہیں پہچان سکا، اس انداز میں لٹ کے آئی ہے علی کی بیٹی۔ بس آپ رکیلہ صاحب تشریف لائے، ایک جملہ بس اور ایک جملہ، کیا لٹ کے علی کی بیٹی آ گئی نا، اس انداز میں لٹ کے آئی ہے، سگا بھائی نہیں پہچان سکا۔ اور ہمارے ہاں بھی ایک ادب بھی ہے، ہمارے ہاں ثقافت بھی ہے، طریقہ بھی ہے کہ جب بہنوں کو ملا جاتا ہے نا، بیٹیوں کو ملا جاتا ہے نا، تو بہنوں اور بیٹیوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ نہیں ابھی بھی جلدی میں شاید جملہ کہہ گیا، آپ کا وہاں ابھی تک ذہن نہیں جا رہا ہے، نہیں دو آنسو اور آ جائے جی، تاکہ آپ کے میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ جب ہم اپنی بیٹوں اور بہنوں کو جو ملتے نا سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، رب اکبر کی قسم، جب محمد حنفیہ اپنی بہن زینب کو ملنے کے لیے آگے بڑھے ہیں اور سیدہ زینب کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہا، علی کی بیٹی نے سر نیچے کیا، آواز دینے کا بھیا میرا سر زخمی ہے، بھیا میرا سر زخمی ہے، میرے سر پہ نیزوں کے نشان ہیں، تازیانوں کے نشان ہیں۔ رب اکبر کی قسم دوستو، اس انداز میں لٹ کے اہل بیت کا قافلہ آیا ہے۔ جب تک رباب اصغر کی ماں زندہ رہی ہے نہ ٹھنڈا پانی پیا ہے نہ سائے پہ بیٹھی ہے۔ یہ اب چونکہ مسائل صاحب پڑھیں گے، یہ قبلہ صاحب ایک جملہ، جب جناب رباب سے سید سجاد نے کہا نا کہ اماں اب تو بڑا عرصہ ہو گیا ہے، اب تو ٹھنڈا پانی بھی پی لیں، سائے پہ بھی آ جائیں۔ رباب نے کہا ہے کہ بیٹا سجاد میں کیسے ٹھنڈا پانی پیوں، تیرا بابا حسین دریائے فرات سے پیاسا مارا گیا ہے، میں کیسے سائے پہ بیٹھ جاؤں۔ یہ جملہ سننا، بیٹا سجاد میں کیسے سائے پہ بیٹھوں، میں نے اپنے تاج حسین کی لاش کو دھوپ پہ چھوڑائی، کیسے جو ہے سائے پہ بیٹھ سکتی ہوں۔ جب سید سجاد نے اصرار کیا نا، اب سنو گے جملہ، اب آج رباب اٹھی ہے، علی کی بہو اٹھی ہے، سنو گے جملہ، جیسے ہی یہ رباب کھڑی ہوئی ہے، اصغر کی ماں کھڑی ہوئی، ابھی ایک قدم سائے پہ تھا، ایک جو دھوپ میں تھا، آواز انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ نے رباب کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ نے جن کی چھوٹی چھوٹی اولادیں ہیں، جن کی اولاد نہیں اللہ اولاد عطا کر، جن کی اولادیں ہیں اللہ سلامت رکھے۔ اللہ نے جب رباب کو ایسے کفن دیا گیا ہے تو ایک گٹھڑی تھی جو رباب کے دھاگ تھی، اللہ نے جب گٹھڑی کو جدا کیا گیا، جب گٹھڑی کو کھولا گیا، اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں تھی جو رباب نے گٹھڑی میں رکھی ہوئی۔ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔